السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن طلق بن علی رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن مس الرجل ذکرہ بعدما يتوضأ قال وهل هو إلا بضعة منه، رواہ ابو داود والترمذی والنسائی وابن حبان فی صحیحہ ومحمد فی المعطا۔ معزز مکرم ناظرین سامعین محترم، درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں باب ما یوجب الوضوء یعنی کہ وضو کو واجب کرنے والی چیزوں کا باب ہمارا چل رہا تھا۔ سلسلے وار احادیث شریفہ کی روشنی میں ان چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو نواقض وضو ہیں یعنی کہ جن سے وضو ٹوٹتا ہے۔ یہاں سے اور ایک نئے مسئلے کا آغاز ہو رہا ہے احادیث شریفہ کی روشنی میں۔ عزیزان محترم، انسان جو اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے کہ آیا کیا اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، تو پھر اس مسئلے میں شوافع اور احناف کے درمیان اختلاف ہے۔ شوافع کے نزدیک اگر کوئی شخص بغیر کسی حائل کے یعنی کہ کپڑا وغیرہ کچھ حائل نہیں ہے شرمگاہ کے اور ہاتھ کے درمیان، اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو چھو لیتا ہے شہوت کے ساتھ ہو یا بنا شہوت کو ہو، مطلقاً جو بھی شخص اپنی شرمگاہ کو چھو لیتا ہے تو پھر شوافع کے نزدیک اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مس ذکر یعنی شرمگاہ کا چھونا شوافع کے نزدیک یہ ناقض وضو ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک اگر کوئی شخص بغیر کسی حائل کے اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے تو پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کو اپنا ہاتھ دھو لینا یہ مستحب ضرور ہے۔ تو عزیزان محترم، احناف کے پاس مس ذکر یعنی کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اسی کے متعلق یہاں پر حضرت محدث دکن علیہ الرحمۃ ورضوان نے کئی احادیث کو جمع کیا اور کئی صحابہ کے اقوال کو جمع کیا اور محدثین کی ایک مفصلاً بحث یہاں پر آپ نے زجاجۃ المصابیح میں آپ نے ذکر فرمائی، جس کو مختصراً میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ عزیزان محترم، حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مس ذکر آدمی جو اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے وضو کرنے کے بعد، اس کے متعلق مسئلہ پوچھا گیا کہ کیا جو شخص اپنی شرمگاہ کو چھو لے وضو کرنے کے بعد تو کیا آیا اس کا وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی شخص وضو کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے تو پھر اس کے متعلق آقا نے فرمایا وَهَلْ هُوَ إِلَّا بُضْعَةٌ مِّنْهُ، کہ اس کی شرمگاہ بھی اس کے جسم کا ایک حصہ ہی ہے، اس کے جسم کا ایک عضو ہی ہے۔ جس طرح جسم کے دیگر اعضاء کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، آدمی اپنے ہاتھ اپنے سر کو چھوتا ہے، اپنی ناک کو چھوتا ہے، اپنے کان کو چھوتا ہے، تو پھر جس طرح اس سے وضو نہیں ٹوٹتا تو آقا نے فرمایا کہ وَهَلْ هُوَ إِلَّا بُضْعَةٌ مِّنْهُ، کہ وہ نہیں ہے مگر جسم کا ایک حصہ ہی۔ تو جس طرح دیگر اعضاء کو دیگر حصوں کو چھونے سے جسم کی وضو نہیں ٹوٹتا، اسی طرح اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داود اور ترمذی، نسائی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، اور امام محمد نے اپنی معطا میں اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ عزیزان محترم، اب یہ جو حدیث شریف ہے حضرت طلق بن علی والی جو حدیث ہے، اس حدیث کی ضمن میں حضرت محدث دکن علیہ الرحمٰن نے بڑی مفصلاً بحث فرمائی ہے، اس کو اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ آپ فرماتے ہیں وقال الترمذی هذا الحدیث احسن شیء یروی فی هذا الباب، کہ مس ذکر کے متعلق وضو نہ ٹوٹنے پر جو مسئلہ ہے یعنی کہ شرمگاہ کو چھونے کی وجہ سے وضو کا نہ ٹوٹنے کا یہ جو مسئلہ ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مسئلے کے تحت یہ جو حدیث شریف ہے یہ سب سے زیادہ صحیح احسن ترین یہ حدیث شریف ہے، یعنی کہ اس باب میں کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس مسئلے کے تحت یہ جو حدیث شریف ہے عزیزان محترم، اس باب میں یہ حدیث شریف سب سے صحیح ترین ہے۔ وروى الطحاوی مثلہ وقال هذا حدیث مستقیم الاسناد غیر مضطرب فی اسنادہ ومتنہ، اور امام طحاوی نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث مستقیم الاسناد والی اور غیر
مضطرب یہ حدیث شریف ہے، نہ اس کی سند میں کوئی اضطراب ہے اور نہ کوئی اس کی متن میں اضطراب ہے۔ پھر آگے چل کے اس حدیث کے منسوخ اور ناسخ ہونے کی بھی بحث ذکر کی گئی ہے۔ عزیزان محترم، پوری بحث کا خلاصہ یہی ہے کہ تمام محدثین نے اس کو صحیح الاسناد اور حسن ترین اور صحیح ترین حدیث اس کو قرار دیا ہے، تو لہذا یہ حدیث شریف احناف کی دلیل ہے کہ مس ذکر سے شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر آگے صحابہ کرام کے اقوال کو بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جن میں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت حذیفہ اور حضرت حذیفہ بن یمان اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، حضرت عمار بن یاسر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابن مسعود، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عمران بن حسین، ان تمام صحابہ کے اقوال کو ذکر کر کر آپ فرماتے ہیں، حضرت سعد بن وقاص بھی ان میں شامل ہے کہ انہم لا یرون النقض منہ، کہ یہ لوگ بھی مس ذکر کی وجہ سے وضو کے ٹوٹنے کے یہ لوگ بھی قائل نہیں تھے۔ تو الغرض عزیزان محترم، صحابہ کرام اور حدیث شریفہ کی روشنی میں یہ بات ہے کہ مس ذکر سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آئیے اسی معنی مفہوم والی دیگر حدیثیں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ، راویوں کے اختلاف کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال فی مس الذکر وانت فی الصلاۃ قال ما ابالی مسسته او مسست انفی، رواہ محمد والطحاوی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ پوچھا گیا مس ذکر کے بارے میں جبکہ آپ نماز میں ہوتے ہوں، یعنی حالت نماز میں اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو چھو لے، اس کا ہاتھ شرمگاہ کو لگ جائے تو پھر کیا حکم ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ما ابالی مسستہ او مسست انفی، کہ میں کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ میں شرمگاہ کو چھوں یا پھر میں میری ناک کو چھوں، یعنی کہ شرمگاہ کو چھونا اور ناک کو چھونا یہ دونوں آپ کے نزدیک مساوی ہے، برابر ہے۔ جس طرح ناک کو چھونے کی وجہ سے نماز کی حالت میں وضو نہیں ٹوٹتا، اسی طرح شرمگاہ کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ آئیے اور ایک حدیث شریف سماعت کرتے چلے۔ وعن البراء بن قیس قال سألت حذیفة بن الیمان عن الرجل مس ذکرہ فقال انما هو كمسه رأسه، رواہ محمد والطحاوی وابن ابی شیبہ۔ حضرت براء بن قیس رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے سوال کیا اس آدمی کے بارے میں جو اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا انما ہوا کمسہ رأسہ، کہ شرمگاہ کو چھونا یہ اس کے اپنے سر کو چھونے کی طرح ہے، یعنی کہ شرمگاہ کو چھونا یہ ناقض وضو نہیں ہے، جس طرح سر کو چھونا یہ ناقض وضو نہیں ہے، سر کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، شرمگاہ کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو عزیزان محترم دیکھیے یہ احادیث بھی ہم کو یہی بتلاتی ہیں کہ مس ذکر کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگے اور ایک حدیث شریف ہے، وعن قیس قال جاء رجل الى عبد الله بن مسعود قال انی مسست ذکری وانا فی الصلاة فقال عبد الله افلا خطعته ثم قال وهل ذکرک الا کسائر جسدک، رواہ محمد۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا کہ میں نے نماز کی حالت میں، جب میں نماز کی حالت میں تھا، نماز کی حالت میں میں نے اپنی شرمگاہ کو چھوا، تو فقال عبداللہ افلا خطعتہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے توبیخاً اس کو کہا کہ اگر وہ شرمگاہ کو چھونے سے اگر وضو ٹوٹتا ہی ہے تو تم نے اس کو کاٹ کیوں نہیں دیا؟ ثم قال وهل ذکرک الا کسائر جسدک، پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو تمہارا یہ خیال ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ تمہاری شرمگاہ بھی یہ بھی کیا ہے، تمہارے جسم کے دیگر حصوں کی طرح ہی ہے۔ تو عزیزان محترم اس حدیث شریف کی روشنی میں بھی ہم کو یہی بات معلوم ہوئی ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ آئیے اسی معنی مفہوم والی اور ایک حدیث سماعت کرتے چلے۔ وعن قیس بن ابی حازم قال جاء رجل الى سعد بن ابی وقاص قال ایحل لی ان امس ذکری وانا فی الصلاة
فقال إن علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعها رواہ محمد الطحاوی۔ حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے یہ سوال کیا، اَیَحِلُّ لِی ان امس ذکری وانا فی الصلاۃ، کیا میرے لیے یہ حلال ہے کہ میں نماز کی حالت میں اپنی شرمگاہ کو چھوں؟ فقال، تو آپ نے جواب دیا، ان علمت ان منک بضعۃ نجسۃ فاقطعها، کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو، اگر تم کو علم ہے کہ تمہارے جسم کا یہ نجس حصہ ہے، نجس عضو ہے، تو لہذا تم کو اس کو کاٹ دینا چاہیے۔ یعنی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی ان کی یہی اصلاح فرمائی ہے کہ نہیں، یہ کوئی تمہارے جسم کا ناپاک حصہ نہیں ہے، ناپاک حصہ اگر ہوتا تو پھر چاہیے تھا کہ تم کاٹ دے اس کو، کیونکہ ناپاک حصہ ہے جسم پر، تم نے اس کو رہنے کیوں دیا؟ تو لہذا آپ نے بھی یہی اصلاح فرمائی کہ یہ تمہارا یہ جو خیال ہے، جو تمہاری رائے ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہاں بھی یہی بتلایا گیا کہ اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ الغرض عزیزان محترم، یہ اور اس طرح کی بہت ساری احادیث ہے کہ جس میں مسلک حنفی کی تائید ہوتی ہے کہ مس ذکر سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو عزیزان محترم، یہ چند باتیں احادیث شریفہ کی روشنی میں آپ کی گوشِ گزار کی گئی۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم کو صحیح معنی میں حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین، وما علینا الا البلاغ۔